جی بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جمعۃ المبارک ہے، اس کے بعد یہ جو اگلا آ رہا 13 اگست بنتا ہے غالباً یا 14، میں نے چاہا یہ ایک الجھن آپ کو دور کر دوں، اور قرآن میں مجید میں سے یہ بات آپ کے گوشے گزار کر دی جائے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت اللہ نے خود اپنے بندوں کی بیان کی۔ جو صفت، اب ذرا پوری آپ نے میری طرف فوکس کرنا، جو صفت کس کی ہے ذرا اونچا بولیں، اللہ کی۔ اب اللہ تو ہوا اللہ، بندے کی صفت کیوں بنی؟ نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، یہ بڑا کہا جاتا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں کچھ کر سکنے کا جواب اللہ دیتا، میں نہیں دیتا۔ اب خالق کون ہے ذرا اونچا بولیں، پکی بات ہے۔ جب اللہ کہے میں خالق ہوں، کوئی شک؟ یہ آپ کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم، میں بھی تخلیق کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا الا لہ الخلق، خلق وہ کرتا۔ عیسیٰ زمین پر اللہ کا نبی ہے، وہ کہتا خلق میں کرتا ہوں۔ اور یہ آپ نہیں بیان کر رہے، یہ کون بیان کر رہا؟ اللہ۔ خلق اللہ کرتا، عیسیٰ فرماتے ہیں خلق میں کرتا ہوں۔ اب یہ ذرا چلاتے جائیے گا، ہے قرآن وہی صفت اللہ فرماتا میں کرتا ہوں، وہی صفت اللہ کا نبی سامنے کھڑا میں کرتا ہوں، دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ اور شرک بیان اللہ کر رہا، ایک ایک آیت کر کے بیان کروں گا، وقت نہیں۔ وہاب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اونچا بولے کون ہے؟ اللہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک نبی تھے، ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ زکریا علیہ السلام، انہوں نے کہا رب حب لی، اے اللہ عطا کر، حب لی عطا کر۔ یہ ایک نبی دعا کر رہا کہ یا اللہ تو عطا کر۔ یہی لفظ دوسری جگہ آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا رب اغفر لی وہب لی، مولا میری مغفرت بھی فرما، مجھے عطا بھی فرما۔ حب کا معنی ہے عطا کرنا۔ یہ ذرا لفظ حب، ہبا، وہاب ذرا سامنے رکھنا۔ مریم علیہ السلام نہانے لگی تو جبریل آئے بشری شکل میں، تو جبریل نے جب اندر داخل ہوئے تو مریم علیہ السلام سامنے بیٹھی، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل تعارف کروا رہا ہے کہ میں خود نہیں آیا بلکہ میں تیرے رب کا۔ یہ بات تو جبریل کو یاد آ گئی کہ میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو مریم علیہ السلام؟ تو جواب جبریل کیا دیتے ہیں؟ لے آہبا لاکے غلامن زکیہ، تاکہ میں دوں تمہیں پاکیزہ بچہ۔ بھیجا گیا ہوں کس کی طرف سے؟ تیرے رب کی طرف سے، یہ تو کہہ دیا۔ اور جب دینے کی بات آئی یہ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ دے رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لے آہبا لک، میں دوں۔ وہ کہتا ہے میں دوں، جبریل کہتا ہے میں دوں۔ اب ایک ہی لفظ خدا بھی بول رہا ہے، وہی لفظ رب اپنے فرشتے پر بول رہا۔ آپ کو صرف ایک داتا ہی نظر آیا، یہ رب کا نبی ہے۔ جو سلیمان گئے زکریا، وہ کہہ رہے مولا تو وہاب ہے، جہاں رب جبریل کا نام بتا کے کہہ رہا وہاب، وہ بھی دینا اللہ نے فرمایا میری بھی صفت ہے، دینا جبریل کی بھی صفت ہے۔ ابھی چلتے ہیں، ابھی خاتمہ نہیں ہوا، بڑی آیات تسلی ہو جائے گی۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ بات کہنا یہاں جبریل دینے والا، اور جبریل بچے دیتا، شرک نہیں؟ یہ داتا کے کہنے پہ شرک ہو جاتا ہے۔ ابا جی نے دعا، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بچے کو ہاسپٹل لے کے جائیں، کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر گزرا، اس نے آپریشن کیا، بچہ آپ کا زندہ ہو گیا،
کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کا. کیا کہتے ہیں؟ زندگی ملی ہے اس کے ہاتھ سے. تو زندگی کون دیتا؟ اللہ. شرک نہیں ہے؟ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ آپ خدا کے کہے ہوئے ترتیب پر خود اعتماد بھی نہیں کرتے اور خود ہی مشرک بنا رہے ہیں. اب یہ جبریل ہے. جبریل یہ نہیں کہتا اللہ دے رہا. کیا کہتے ہیں؟ لے آہا میں دینے آیا ہوں. بھائی تجھے تو بھیجا تھا اللہ نے, اتنا بتا دیا. یہ بھی کہتا اللہ دیتا. اب یہ مضمون بڑا باریک ہے, میں باریکی کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ جی شرک ہے کہ نہیں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو صفت اللہ نے اپنی بیان کی ہے وہی صفت اللہ نے اپنے بندے کی بھی بیان کی. یہ آپ کے قرآن میں, میں حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا. اب ذرا ایک ایک صفت کو دیکھتے جائیں. رب کس کو کہتے ہیں؟ بولیں وہ کون ہے؟ جن کا ہے وہ بولیں. کس کا؟ وہ ساری کائنات کا. آیت پڑھیں, الحمدللہ رب وہ سارے جہان کا. کوئی اور رب؟ پکے رہنا آپ نے. شیخ صاحب, بشیر صاحب پکے رہنا. ریاست صاحب پکے رہنا. کائنات میں کتنے رب ہیں؟ پکی بات ہے نا. یہ انگلی اوپر کر کے بتا دیں کتنے رب ہیں. اللہ کا قرآن 4 رب بتاتا. لفظ رب پورا تسلی سے بتاؤں گا. پڑھیے قرآن. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو آپ کے ساتھ 2 قیدی بھی داخل کر دیے گئے. تو آپ نے گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہوئے, آپ گفتگو کرتے 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 جب یہاں پہنچے نا, آپ نے فرمایا اچھا بھی بات سنو, جب تم نکل جاؤ گے نا جیل سے تو اس میں جو ایک تھا نا اس نے خواب سنا دیا. آپ نے اس کی تعبیر بتا دی. تعبیر بتانے کے بعد آپ نے فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. آپ نے اس میں سے ایک, یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا جب تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. کس کو؟ بولیے نا بھائی قرآن کا لفظ. اپنے رب کو. یہاں رب کون ہے؟ بادشاہ. یہاں رب کون ہے؟ داتا, غوث. یہ لفظ بہت چھوٹے ہیں مگر رب تو سب سے بڑا. یہاں رب بڑا آپ قرآن میں بیان کر رہا ہے. بادشاہ کا نام رب ہے. ایک رب ہو گیا. اب آگے چلیں. آگے اللہ پاک نے خود بیان کیا قرآن مجید میں. یہ ایک بات ہے اس میں بیان یہ کیا وقر, اے میرے بندے, حضور سے فرما, محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ جب ہم تمہارے ماں باپ زندہ ہوں وقر رب مجھے کہا کرو. اللہ فرما مجھے کہا کرو اے میرے پالنے والے ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے باری تعالیٰ, اے میرے پالنے والے رب, جیسے اس ماں نے رب بن کے مجھے پالا, اس باپ نے رب بن کے پالا, ان دونوں پر رحم کر دے. کتنے رب ہو گئے؟ ماں ایک رب اور باپ دوسرا رب, اور تیسرا سربراہ مملکت. آپ کا نہیں کہہ رہا, یہ اس دور کی بات. کتنے رب ہو گئے؟ اور چوتھا کون ہے؟ شرک نہیں ہوا, پھٹیاں اکھڑ گئی, بچا ہی کچھ نہیں. بندہ رب, عورت رب, بادشاہ رب, اور پیدا کرنے والا. ذرا اونچا بولی, شرک نہیں ہے. آپ داتا کو داتا کیوں کہتے؟ داتا بھائی میں کب کہتا ہوں داتا؟ رب کو رب کہو, ماں کو ماں کہو. وہ رب خود رب اپنا نام بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ کائنات کا رب میں ہوں. وہی فرما رہا ہے ایک رب تیری ماں, ایک رب تیرا باپ. تو وہ رب کہنے والا اس کو نہیں پتا شرک ہوتا. ہماری کھوپڑی زیادہ سے زیادہ. آگے چلیں. آگے اللہ پاک نے یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا یا غوث اعظم, یہ رب سے بڑے نہیں ہیں, چھوٹے ہیں. بھائی ہر مشکل کشا کون ہے؟ پکی بات ہے. سنی دیوبندی شیعہ سنی سارے مانتے ہیں. پولیس کو کیوں بلاتے ہیں آپ؟ اللہ کو نہیں اس وقت ہوتا. آپ کے ملک میں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, جنگ ہوتی تو جنگ میں کون آگے آتا؟ آرمی. اونچا بولے کون؟ اللہ کدھر ہے؟ شیخ صاحب اللہ کدھر ہے جس کو آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط آگے سنیے. اب یہ جو الحمد شریف ہے اس کو ذرا پڑھیں. الحمدللہ رب آگے الرحمن
मालिकी इय्याका नाबुदु, आगे क्या तर्जुमा? ए हिदायत देने वाले हिदायत दे, ए हिदायत देने वाले मुझे हिदायत दे। हादी बना अल्लाह, मांगने वाला बंदा। बंदे को अल्लाह ने फरमाया मुझसे हिदायत मांग, मौला हिदायत दे। तो अल्लाह पाक ने अगला जवाब दिया, फरमाया इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, अगर हिदायत लेना चाहता है तो मेरे मुस्तफा से ले। उधर फरमाया मुझसे मांग, इधर फरमाया सोनिया सारे जहान को हिदायत तू देता। अपना फरमाया हादी मैं, जमीन पर चलने वालों में फरमाया हादी तू। वही लफ्ज अपने ऊपर इस्तेमाल किया, वही शान मुस्तफा की बना। फरमाया महबूब सारे जहान का जिस तेरे रब मैं, इस तेरे सारे जहान का हादी मैं और दूसरा हादी तू। एक ही वक्त में हादी खुदा, एक ही वक्त में हादी मुस्तफा। शिरक नहीं। कुरान पढ़ रहा हूं, मैंने कोई वहाबियों देवबंदियों वाली हदीस नहीं पढ़ी, सुनते जाइए। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब हादी तू। अब एक एक, क्योंकि मैंने चाहा कि अगले जुम्मे से पहले पहले ये मजमून मुकम्मल कर लूं। अच्छा, मौत कौन देता? पक्की बात है, मौत कौन देता? आज शेख साहब बड़े दिनों के बाद आए, वफादारी नजर अब आई है, पहले नहीं थी, क्योंकि वफा इसको नहीं ना कहते। जान कौन निकालता? हाथ खड़ा करे जिसकी जान मलकुल मौत निकालता, सबकी निकालता। तो कब्ज कौन करता? मौत, यानी सिंपल सा लफ्ज समझ लें, मौत कौन देता? अल्लाह। ये कुरान के अल्फाज सुने, फरमा अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, अल्लाह ही वफात देता। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। क्या फरमाया? अल्लाह ही वफात देता। ठीक है, अल्लाह की बात। अब अल्लाह खुद फरमा रहा, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतुल लज़ी वुक्किला बिकुम, फरमा दीजिए मौत मेरे फरिश्ते देते हैं। फरिश्ते मखलूक हैं, ये ज़हन में रख लें। जिन मखलूक, मलाइका मखलूक, फरिश्ते मखलूक, जिन भूत मखलूक, मुवक्किलात मखलूक, रूए जमीन का जर्रा जर्रा मखलूक है। अच्छा, वो मखलूक मौत दे तो शिरक नहीं, और दाता बच्चा दे तो शिरक हो गया। अब आगे सुनिए, मैं एक दिलचस्प वाक़या भी सुना दूं। यहाँ पर सही बुखारी में एक वाक़या आता है, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा, जा मूसा की जान कब्ज़ कर ले। ये वाक़या मुझसे बुखारी शरीफ। वाक़या पहले सुन ले, फिर उसकी रीज़न भी बताता हूँ। मलकुल मौत जब अंदर आया तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, फरमाया कैसे आए हो? उसने कहा जी जान कब्ज़ करनी। फरमाया इधर आओ। अब जान कब्ज़ करने वाला मखलूक है फरिश्ता, मगर मखलूक, और जिसकी जान कब्ज़ करनी वो कौन है? मखलूक। वो फरिश्ता है और ये नबी हैं, दोनों अल्लाह के बंदे। ना फरिश्ता खुदा ना नबी खुदा, ये अकीदा ही मुशरिक है कि बंदा दोनों में से किसी को खुदा मान। मलकुल मौत का पता कोई नहीं था। हदीस के अल्फाज हैं कि मलकुल मौत जैसे ही करीब हुआ, फसक्का मूसा, जोर से मारा मुक्का, मलकुल मौत की आंख निकल गई। आंख किसकी निकली? बोलिए ना, मूसा की या मलकुल मौत की? मारा किसने? भेजा किसने? वही ढेला हाथ में रख के ऊपर चले गए। और लफ्ज़ ने अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, अल्लाह से जाके कहते हैं बारी ताला तूने भेजा किसके पास है मुझे? ये बात मलकुल मौत के पहले मालूम नहीं थी कि मुझे मार पड़नी। मलकुल मौत अल्लाह का फरिश्ता कब्ज करने आया है रूह, तो अल्लाह से कहता अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, चंगा बंदे को भेजी, मरना ही नहीं चाहता। अल्फाज ला युरीदुल मौत, वो मरना नहीं चाहता। मारने वाला तकड़ा या मरने वाला तकड़ा? कौन सा शिरक? दाता कर नहीं सकता। जहां मूसा ने रख के मलकुल मौत को रोका तो कुव्वत मौला की इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर किधर गई? मानना पड़ेगा ये सिर्फ अल्लाह पाक की अपनी जाती है, बंदे को अता। मलकुल मौत वापस गया, अल्लाह पाक ने आंख लगा दी। फरमाया क्या कहा था? या अल्लाह मैंने तो जाते कह दिया था मैं जान लेने आया। फरमाया नहीं, नबी की बारगाह में जाना हो तो अदब और है।
یا اللہ تو بتا. پھر اللہ نے ادب بتایا. اب اس کی وضاحت آقا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں لا یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ. میرے آقا نے فرمایا نبی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک رب پوچھ نہ لے مرنا کہ نہیں مرنا. رب کی بات. اب اختیار کس کے ہاتھ میں آیا موت کا؟ نبی کے ہاتھ میں یا اللہ کے ہاتھ میں؟ شرک ہو گیا نا. آپ کو تو لمبی تاریخ شرک ہو گیا. اس مولوی کو بٹھا لیں, اسے کہ رب نے ملک الموت بھیجا, روکنے والا کون ہے؟ نبی. تو جب نبی نے معاذ اللہ الیاذ باللہ, حدیث میں امام حنبل بیان کرتے ہیں یہی حال ولی کے ساتھ. جب ولی کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے امت محمدیہ کے, تو حضرت امام حنبل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک الموت کو اللہ پاک جب بھیج دیتا ہے نا, اوپر سے بھیج دیتا, سوائے ایک موقع, باقی جہاں ملک الموت کو اللہ پاک آرڈر دیتا واپس نہیں بلاتا. لیکن جہاں ولی کی بات آتی, بھیجا ہوا فرشتہ بھیج کر, آرڈر دے کے, حکم دے کر, بھیج کر وہ جا رہا ہوتا, اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ روک کر کہتا جو کہا ہے نا اس کے اگلا بھی سن لے, جو کہہ کے بھیجا اگلا بھی سن. جی مولا. فرمایا جس ولی کے پاس تو جا رہا ہے نا جان قبض کرنے کے لیے, اگر وہ مرنا نہ چاہے تو اس کی مان لینا, میری چھوڑ دینا. ولی کچھ کر نہیں سکتا. بھائی ولی کے اختیار تو یہ جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو اختیار کون دیتا؟ سربراہ مملکت. ڈیوائیڈ ہے نا, کچھ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کچھ صوبائی سطح بھی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, یعنی کیبنٹ ڈیوائیڈ ہو جاتی. آپ کے کائنات میں ساری کابینہ با اختیار بنے اور صرف اولیاء کو اللہ بے اختیار بنائے. آگے چلیں. آقا نے فرمایا نبی اس کی وفات ہی اس وقت ہوتی ہے جب نبی کو پوچھ لیا جائے. میں نے یہ صرف وہ آیات بیان کی جس میں صرف اللہ کا نام آیا, اور بات ختم کر رہا ہوں. اللہ طاقتور ہے نا, انہ لقوی عزیز, وہ بڑا قوی ہے, مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے. یہ اللہ کی شان. قوی, قاف باؤ یا, قوی, طاقتور. اب اللہ جتنا طاقتور ہے کوئی ہے نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کو تخت لینے بھیجا تھا نا, اس سے صرف ایک سوال پوچھا, یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس نے یہ بات پہلے کہہ دی, میں قوی ہوں, میں قوی ہوں. یہ جو لفظ قوی ہے, طاقتور, یہ جن بول رہا, اور رب کیا کہہ رہا کہ طاقتور میں ہوں. وہ کہتا میں طاقتور ہوں. سلیمان کا درباری کہتا میں طاقتور ہوں. شرک ہے کہ نہیں؟ اور بیان بھی اللہ ہی کر رہا, مولوی نہیں کر رہا. لوگوں تھوڑا سا عقل سے کام لیا کریں. کوئی شے برابر ہو جائے شرک نہیں ہوتا. خدا خدا رہے گا, بندہ بندہ رہے گا, نبی نبی رہے گا. اس سے آگے میں افعال کا بیان کروں گا. رب کا فعل, بندے کا فعل. رب نے رب ہو کر وہ کام کیا, بندے نے بندے ہو کے کام کیا, مگر بندے کے کام کو رب نے کہا یہ میرا کام ہے. وما علینا الا البلاغ.